رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی امت کو آپ نے نصیحت فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام نے 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی اپنی امت کو، اور آپ نے ایسی نصیحت فرمایا کہ وہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا تم لوگوں نے۔ پہلی چیز اس میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، یعنی ان 5 کو ذکر کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ 5 چیزیں تم سے فوت ہو جائیں، ان کے فوت ہونے سے پہلے ان کو غنیمت جاننا۔ پہلی چیز جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا، یعنی اللہ نے جوانی کی اگر نعمت سے مالا مال فرمایا اور فرمایا کہ جوانی ایک نعمت اللہ کی طرف سے بہت بڑی غنیمت ہے، بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو، اس لیے کہ بندہ جوانی کے اندر جو کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپوں سے پہلے جو ہے نا وہ غنیمت سمجھو۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے تو صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے اور پھر تم تمنا کرتے رہو بھی میں نفل نماز پڑھتا، میں ذکر کرتا، اگر ٹھیک ہوتا، تو فرمایا نہیں، بیمار ہونے سے پہلے جب تک اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے اس صحت کو بھی آپ نے غنیمت جاننا ہے۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ اپنے غنا کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اطمینان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، رات کو نیند آ رہی ہے اور اخراجات پورے ہو رہے ہیں، تو غنیمت سمجھے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی غنیمت ہے یہ اگر اللہ پاک نے آپ کو فقر سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ تو وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، حضور نے فرمایا کہ غنا کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، ایسا نہ ہو کہ فقر آ جائے تو پھر بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فقر بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں کَادَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا، قریب ہے کہ بندے کا فقر جو ہے اس کو کفر تک لے جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر غنا عطا فرمایا نا تو غنا کو بھی غنیمت سمجھو فقر سے پہلے۔ چوتھی چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اگر اللہ تعالیٰ نے فراغت دی ہے نا تو مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اس لیے کہ جب بندہ فراغت ہوتا ہے، بندے کے پاس فارغ وقت مل جاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے، نوافل نماز بھی ادا کر سکتا ہے، تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، اشراق اور چاشت اور صلاۃ الاوابین بھی کر سکتا ہے، اپنی عبادات بھی کر سکتا ہے، غریبوں کے کام بھی آ سکتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ چونکہ فراغت کے اندر یہ ساری چیزیں بندے کو مہیا ہوتی ہے، بندہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو مینج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ مشغول ہو جائے، ایسی مشغولیت کے بندے کو کہیں کی نہ چھوڑے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں فراغت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے نا تو وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، حضور نے فرمایا کہ اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، یعنی اس سے پہلے کہ بندہ مشغول ہو جائے، اور جب بندے کی مشغولیت ہوتی ہے اور جب بندے کے سر پہ کام پڑ جاتے ہیں ایک دم سے، آپ دیکھیں کبھی کبھار اگر 2-4 کام ایک دم سے بندے کے سر پہ پڑ جائے تو بندے کو تو اپنے ہوش نہیں رہتے بجائے کسی اور کے کام آنے کے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بھی اپنی غنیمت سمجھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اور 5ویں چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں زندگی دی ہے نا اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے، اس لیے کہ اگر سانسوں کا سلسلہ کٹ گیا تو پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ جب تک سانس چلتا ہے تو بندہ بڑھاپے کے اندر بھی بیماری کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے نا، لیکن اگر زندگی کی سانسیں ختم ہو جائے اور موت آ جائے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 5 چیزوں کو یہاں پر ذکر فرمایا، لیکن ان میں 2 بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا پہلی چیز
नौजवानों को वसीयत करते हुए, शबाब का कबल हारिमी का। हजूर ने फरमाया कि ये 5 चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले आपने जवानी का जिक्र फरमाया कि जवानी को बूढ़ा होने से पहले पहले गनीमत समझो। और दूसरी चीज आखिरी जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिंदगी को मौत से पहले, इसलिए कि सारी इबादत का ताल्लुक, सारी नेकियां जितनी भी हैं, चाहे वो नमाज के साथ हो, चाहे वो रोजे के साथ हो, चाहे वो हज और ज़कात के साथ हो, चाहे वो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करके हो, चाहे वो हज के लिए हो, जो भी नेकियां, जितनी भी नेकियां हैं, उन सब का मामला इंसान की जिंदगी के साथ है। तो आपने फरमाया कि जिंदगी को मौत से पहले पहले गनीमत समझना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है इस पर अमल करने की, और जिन चीजों को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि गनीमत समझो, उन्हें हमें गनीमत समझने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।